الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے قضیہ حملیہ کی تقسیمات کو۔ اس میں سے پہلی تقسیم قضیہ حملیہ کی رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسے ہم نے پڑھا کہ اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ثنائیہ اور ثلاثیہ۔ اور دوسری تقسیم ایجاب و سلب کے اعتبار سے اسے بھی ہم نے پڑھ لیا، اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ اور تیسری تقسیم ہم نے پڑھی کہ حرف سلب کا موضوع یا محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہم نے قضیہ حملیہ کی دو قسم پڑھی، معدولہ اور غیر معدولہ۔ معدولہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنے، اور غیر معدولہ وہ جس میں حرف سلب موضوع اور محمول میں سے کسی کا جز نہ بنے۔ آج ہم پڑھیں گے قضیہ حملیہ کی تقسیم موضوع کے کلی یا جزئی ہونے کے اعتبار سے، یعنی قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے، جو محکوم علیہ ہے، اس کے کلی یا جزئی ہونے کے اعتبار سے آج ہم قضیہ حملیہ کی تقسیم پڑھیں گے۔ اس کا خلاصہ سن لیں۔ قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے، یعنی جو محکوم علیہ ہے، یا تو وہ کلی ہوگا یا جزئی ہوگا، کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو، یعنی ایک فرد ہو، ایک شخص معین ہو، تو اسے کہیں گے قضیہ حملیہ شخصیہ، اسے کہیں گے قضیہ حملیہ شخصیہ۔ اور اگر موضوع جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو، تو پھر دو صورت ہوگی، یا تو اس کلی کے افراد پر حکم لگایا گیا ہو، یا پھر اس کلی کی جو حقیقت ہے اس حقیقت پر حکم لگایا گیا ہوگا۔ کلی کے افراد پر یا تو حکم لگایا گیا ہوگا، یا پھر کلی کی حقیقت پر حکم لگایا گیا ہوگا۔ اگر کلی کی حقیقت پر، نفس حقیقت پر حکم لگایا گیا ہوگا تو اسے کہیں گے قضیہ تبعیہ۔ اور اگر کلی کے افراد پر حکم لگایا گیا ہوگا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو ان افراد کی کمیت کو، یعنی کلیت اور جزئیت کو بیان کر دیا گیا ہوگا یا بیان نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر کلی کی کمیت، کلی کے افراد کی جو کمیت اور جزئیت کو بیان کر دیا گیا ہو تو اسے کہیں گے محصورہ، اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو تو اسے کہیں گے مہملہ۔ پھر محصورہ کی چار قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ اس کے بعد ہم سور کی تعریف پڑھیں گے کہ سور کسے کہتے ہیں، اور سور کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے، اور محصورات اربعہ کا سور کیا ہے اسے پڑھیں گے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو سے مطلع ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 31، موضوع کے کلی یا جزئی ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ موضوع کلی ہے یا جزئی ہے، اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں۔ موضوع کے کلی یا جزئی ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قضیہ شخصیہ، نمبر 2 قضیہ تبعیہ، نمبر 3 قضیہ محصورہ، نمبر 4 قضیہ مہملہ۔ ہر ایک کی تعریف بھی بیان کریں گے، مثال بھی بیان کریں گے۔ نمبر 1 قضیہ شخصیہ، وہ قضیہ حملیہ۔ قضیہ شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع جزئی حقیقی یعنی شخص معین ہو، جیسے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اس قضیہ میں دیکھیں، یہاں پہ جو اس قضیہ کا موضوع ہے کہ سید عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اس قضیے میں جو غیب بتانے میں بخیل نہ ہونا، غیب بتانے میں بخیل نہ ہونے کا حکم لگایا گیا ہے سید عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اس لیے یہ قضیہ کیا ہے؟ قضیہ شخصیہ ہے۔ اور دیکھیں جیسے زید قائم، یہاں پہ قائم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے زید پر، جو کہ ایک امر شخصی ہے، جزئی حقیقی ہے، یعنی ایک شخص معین ہے، جو کہ ایک شخص معین ہے زید، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ قضیہ شخصیہ۔ اس کو قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں، قضیہ شخصیہ کو قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ: جس قضیے میں موضوع کی جگہ اللہ تعالیٰ کا مقدس نام ذکر کیا جائے اسے قضیہ شخصیہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے قضیہ مقدسہ کہا جائے۔ یعنی جس قضیہ میں موضوع کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے تو اس قضیے کو قضیہ شخصیہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ قضیہ مقدسہ کہنا چاہیے۔ جیسے یہ قضیہ اللہ احد، اس قضیے میں دیکھیں موضوع لفظ اللہ ہے، تو اس قضیے کو قضیہ مقدسہ کہنا چاہیے۔ اللہ ربنا، اس طرح الرحمن علم القرآن، ان تمام مثالوں میں موضوع کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا صفت ہے۔ نمبر 2، قضیہ طبعیہ۔ قضیہ طبعیہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں، وہ قضیہ حملیہ جس کا موضوع کلی ہو اور محمول کا حکم موضوع کی نفس حقیقت پر لگایا گیا ہو۔ جس کا موضوع کلی ہو، دو چیزیں، ایک تو اس کا موضوع کلی ہونا چاہیے، دوسری بات جو محمول کا حکم ہو اس کلی کے نفس حقیقت پر لگایا گیا ہو۔ جیسے الانسان نوع، انسان نوع ہے، اس مثال میں نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد زید و بکر وغیرہ پر نہیں بلکہ نفس حقیقت پر لگایا گیا ہے۔ انسان کے جو افراد ہیں زید، بکر، خالد وغیرہ، یہ نوع نہیں ہے بلکہ نفس انسان کلی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ نوع ہے۔ نوع انسان کی جو حقیقت ہے وہ نوع ہے، نہ کہ اس کے افراد۔ اس لیے یہاں پہ نوع ہونے کا حکم جو ہے یہ انسان کے افراد پر نہیں بلکہ اس کی حقیقت پر ہے، تو اسے کہیں گے قضیہ طبعیہ۔ نمبر 3، قضیہ محملہ۔ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور محمول کا حکم موضوع کے افراد پر لگایا گیا ہو، لیکن افراد کی کمیت یعنی کلیت و جزئیت بیان نہ کی گئی ہو۔ یہاں پہ کیا ہوگا قضیہ محملہ میں کہ موضوع جو ہوگا وہ کلی ہوگی، موضوع کلی ہوگا اور محمول کا حکم موضوع کے افراد پر لگایا گیا ہوگا، لیکن موضوع کی کلیت یا جزئیت انہیں بیان نہ کیا گیا ہوگا۔ جیسے دیکھیں الانسان کاتب، انسان کاتب ہے، انسان کاتب ہے، یہاں پہ پورے انسان یا بعض انسان کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ قضیہ محملہ۔ الانسان کاتب میں کاتب ہونے کا حکم انسان کے افراد پر لگایا گیا ہے، کیونکہ کاتب انسان کے افراد کاتب ہوتے ہیں، زید، بکر، خالد وغیرہ یہ سب کاتب ہوتے ہیں، نہ کہ نفس حقیقت انسان کی جو حقیقت ہے وہ کاتب نہیں ہوتی، بلکہ کاتب تو اس کے افراد ہوتے ہیں، تو اس لیے کاتب ہونے کا حکم اس کے افراد پر ہے، لیکن کیونکہ افراد کی کمیت یعنی کلیت اور جزئیت کو بیان نہیں کیا گیا ہے اس لیے قضیہ محملہ ہے۔ قضیہ محصورہ، نمبر 4 ہے کیا؟ قضیہ محصورہ۔ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور محمول کا حکم موضوع کے افراد پر لگایا گیا ہو اور افراد کی کمیت بھی بیان کر دی گئی ہو، جیسے کلو انسان حیوان، بعض حیوان انسان۔ یہاں پہ کیا ہے کہ موضوع کلی ہے، نیز جو محمول کا حکم ہے وہ موضوع کے افراد پر ہے، موضوع کی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ موضوع کے افراد پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موضوع کے افراد کی کمیت یعنی کلیت یا جزئیت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں کلو انسان حیوان، اس مثال میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان حیوان ہے، انسان کی کمیت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر انسان حیوان ہے۔ اس طرح بعض حیوان انسان، یہاں پہ کہا گیا کہ بعض حیوان انسان ہے، یہاں پہ حیوان کی کمیت بیان کر دی گئی۔
اب یہاں سے قضیہ محصورہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں، قضیہ محصورہ کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا۔ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موجبہ کلیہ، نمبر 2 موجبہ جزئیہ، نمبر 3 سالبہ کلیہ، نمبر 4 سالبہ جزئیہ۔ ہر ایک کی تعریف دیکھیں۔ نمبر 1 موجبہ کلیہ، وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کا حکم موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہو۔ موجبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں محمول کا حکم موضوع کے تمام افراد پر ثابت ہو، تمام افراد کے لیے ثابت کیا گیا ہو۔ جیسے کلو انسان حیوان، یہاں پہ حیوان ہونا انسان کے ہر افراد کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ کلو انسان حیوان، اس مثال میں حیوان ہونا موضوع یعنی انسان کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو یہ قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ ہے۔ نمبر 2 موجبہ جزئیہ، وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کا حکم موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا گیا ہو، اسے کہیں گے موجبہ جزئیہ۔ جیسے بعض الحیوانی انسان، یہاں پہ انسان ہونے کا حکم موضوع یعنی حیوان کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تمام حیوان کے تمام افراد کے لیے انسان ہونے کا حکم ثابت نہیں کیا گیا ہے، تو یہ قضیہ موجبہ جزئیہ، قضیہ محصورہ موجبہ جزئیہ ہے۔ نمبر 3 سالبہ کلیہ، وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کے حکم کی موضوع کے ہر فرد سے نفی کر دی گئی ہو، جس میں محمول کے حکم کی موضوع کے ہر فرد سے، تمام افراد سے، موضوع کے تمام افراد سے نفی کر دی گئی ہو۔ جیسے لا شیء من الانسان بحمار، یہاں پہ حمار ہونے کی نفی انسان کے تمام افراد سے کر دی گئی ہے۔ لا شیء من الانسان بحمار، انسان میں سے کوئی بھی گدھا نہیں ہے، تو یہاں پہ حمار ہونے کی نفی، حمار کی نفی یہ موضوع کے ہر فرد سے، موضوع یعنی کیا ہے؟ انسان، یہاں پہ موضوع انسان ہے، تو حمار کی نفی یعنی محمول کی نفی موضوع یعنی انسان کے ہر فرد سے کر دی گئی ہے، تو یہ ہے سالبہ، یہ کہلائے گا موجبہ قضیہ محصورہ سالبہ کلیہ۔ سالبہ جزئیہ، وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کے حکم کی موضوع کے بعض افراد سے نفی کی گئی ہو۔ جیسے بعض الحیوانی لیس بحمار، یعنی محمول کے حکم کی موضوع کے بعض افراد سے نفی کی گئی ہو، یہ کہا جائے کہ موضوع کے بعض افراد میں یہ نہیں ہے، کل سے نفی نہ کی گئی ہو۔ جیسے دیکھیں بعض الحیوانی لیس بحمار، بعض حیوان حمار نہیں ہیں، یہاں پہ گدھے ہونے کی، حمار ہونے کی نفی کی گئی ہے حیوان کے بعض افراد سے، حیوان کے تمام افراد سے، ہر فرد سے حمار ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ حیوان کے بعض افراد سے گدھے ہونے کی نفی کی گئی ہے، تو یہ کہلائے گا قضیہ محصورہ سالبہ جزئیہ۔ یہاں سے سور کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور سور کسے کہتے ہیں، اور سور کو سور کیوں کہتے ہیں، اور محصورات اربعہ کا سور کیا ہے، اسے بیان کریں گے۔ سور کا بیان، وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی مقدار یعنی کلیت و جزئیت کو بیان کیا جائے اس کو سور کہتے ہیں۔ جس لفظ کے ذریعے سے افراد کی کلیت کو یا جزئیت کو بیان کیا جائے اسے سور کہتے ہیں۔ سور کو سور کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے، بتا رہے ہیں۔ یہ سور البلد، یعنی سور البلد کہتے ہیں شہر کی فصیل کو، یہ یعنی سور البلد سے ماخوذ ہے۔ جس طرح شہر کی فصیل شہر کو احاطے میں لیے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی موضوع کے افراد کو احاطے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی جس لفظ کے ذریعے سے ہم موضوع کے افراد کی کمیت بیان کر رہے ہیں، کلیت یا جزئیت کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ موضوع کے افراد کو احاطے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کیسے سور، کیونکہ یہ سور البلد سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے اسے۔ اب محصورات اربعہ کا سور بیان کر رہے ہیں۔ محصورات اربعہ کے سور، نمبر 1 موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے، یعنی کل اور لام استغراق جہاں پہ آئے گا، موضوع میں اگر کل اور لام استغراق کا استعمال کیا جائے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ موجبہ کلیہ ہے، یہاں پہ موضوع جو ہے یہ قضیہ جو ہے موجبہ کلیہ ہے، یعنی
یہاں پہ محمول کا حکم موضوع کے تمام افراد کے لیے، ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ دیکھیں جیسے کلو انسان حیوان، یہاں پہ دیکھیں کلو انسانین، انسان سے پہلے کل آیا، کل یہاں پہ سور ہے، کلو انسانین انسان سے پہلے کل آیا جو کہ سور ہے، حیوان تو حیوان ہونے کا حکم انسان پہ لگایا گیا اور انسان کے تمام افراد پر لگایا گیا، کیونکہ کل یہ کیا ہے، موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ تو موجبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے تمام افراد پر محمول کا حکم لگایا گیا ہو۔ تو یہاں پہ انسان کے ہر فرد پر حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ دوسری مثال جس میں لام استغراق ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، ہر انسان ضرور بالضرور خسارے میں ہے۔ یہاں پہ الانسان میں جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقی ہے، اور الف لام استغراقی یہ تمام کو گھیر لیتا ہے، تمام کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، تو یعنی اس نوع کے، اس جنس کے جو تمام افراد ہیں تمام کو گھیر لیتا ہے الف لام استغراقی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کے تمام افراد یہ کیا ہیں، خسارے میں ہیں، لام استغراق ہے، اس وجہ سے یہاں پہ تمام افراد پر خسارے میں ہونے کا حکم لگ رہا ہے۔ موجبہ جزیہ قصور، بعض اور واحد، یہ کیا ہے، موجبہ جزیہ قصور ہے، بعض اور واحد۔ مثال دیکھیں، بعض الحیوانی انسان، یہاں دیکھیں بعض یہ موجبہ جزیہ قصور ہے، حیوان کے بعض افراد انسان ہیں، حیوان کے بعض افراد، بعض الحیوانی بعض حیوان انسان ہیں، تو یہاں پہ حیوان کے کل افراد پر حکم نہیں لگایا گیا بلکہ بعض پر لگایا گیا، اور بعض کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انسان کا حکم حیوان کے بعض افراد پر لگایا گیا ہے، تو یہ کیا ہے، موجبہ جزئیہ قصور ہے۔ واحد من الجسم جماد، جسم سے ایک جماد ہے، یہ بھی کیا ہے، اس میں جسم میں سے تمام، جسم سمجھ میں نہیں آتا بلکہ واحد کی وجہ سے جسم میں سے کوئی ایک جماد ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ موجبہ جزیہ قصور کیا ہوا، بعض اور واحد، موجبہ جزیہ قصور بعض اور واحد۔ سالبہ کلیہ قصور، لا شے اور لا واحد، اور نکرہ کا نفی کے تحت آنا۔ سالبہ جزیہ کے 3 صور ہیں، لا شے، لا واحد، نکرہ کا نفی کے تحت آنا۔ مثلا لا شیء من الانسان بحجرین، یہاں پہ لا شے استعمال ہوا ہے، یہ صور ہے سالبہ کلیہ کا، یعنی انسان میں سے کوئی بھی پتھر نہیں ہے۔ ولا واحد من النار بباردین، کوئی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہے، تو یہاں پہ لا واحدہ یہ کیا ہے، سالبہ کلیہ کا صور ہے۔ ما من ماء الا وهو رطب، کوئی بھی پانی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تر ہوتی ہے، کوئی بھی پانی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تر ہوتا ہے۔ یہاں پہ نکرہ جو ہے ما ان، یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ نفی کے تحت واقع ہے، ما جو کہ ما یہاں پہ نافیہ ہے، ما نافیہ کے تحت ما ان نکرہ واقع ہے، اس لیے یہ عموم کا فائدہ دے گا، تو یہ سالبہ کلیہ کا کیا ہوگا، صور ہوگا۔ ما من مائن، کوئی بھی پانی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رطب یعنی تر ہوتا ہے۔ سالبہ جزیہ قصور، لیسا بعض اور بعض لیسا، یہ سالبہ جزیہ قصور ہیں، لیسا بعض اور بعض لیسا۔ جیسے لیسا بعض الانسان بحمارین، لیسا بعض الحیوانی بحمارین، بعض حیوان حمار نہیں ہے یعنی گدھے نہیں ہیں۔ بعض الفواکہ لیسا بحلوفن، بعض میوے میٹھے نہیں ہیں۔ یہاں پہ پہلی مثال میں لیسا بعض ہے، دوسری مثال میں بعض لیسا ہے، تو یہ صور تھے۔ الحاصل یہ کہ موجبہ کلیہ کا صور کل اور لام استغراق ہے، موجبہ جزیہ کا صور بعض اور واحد ہے، سالبہ کلیہ کا صور لا شے، لا واحد اور نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا ہے، سالبہ جزیہ کا صور لیسا بعض اور بعض لیسا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔